بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم 5 اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے: تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد تثنیہ جمع، معرب اور مبنی، عامل اور معمول۔ پہلی قسم جو ہے اس کی تقسیم کی وہ ہم آج پڑھیں گے، وہ تھی تعریف و تنکیر۔ تعریف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ معرفہ بولتے ہیں ایسا اسم جو کسی معین چیز پر، معین کا معنی خاص چیز پر دلالت کرے، ایسا اسم جو کسی معین چیز پر دلالت کرے۔ دلالت کرنے کا معنی کسی معین چیز کا معنی ادا کرے، وہ ہوتا ہے معرفہ۔ خاص ایسا اسم جو کسی معین چیز پر دلالت کرے، معین چیز کا معنی ادا کرے، وہ کیا ہوگا؟ معرفہ۔ معرفہ کی آگے مثالیں آ رہی ہیں اقسام کے اندر، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جو اسم معین معنی ادا کرتا ہے وہ 7 اسم ہوتے ہیں۔ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں معرفہ کی 7 اقسام ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اسم معین چیز کا معنی ادا کرے وہ 7 ہوتے ہیں۔ پہلا ہے، یہاں آپ بولیں معرفہ کی اقسام۔ معرفہ کی اقسام بول سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اسم معین خاص چیز کا معنی ادا کرتا ہے وہ 7 ہیں۔ پہلا ہے اسم ضمیر۔ ضمیر پتہ نا جو نام کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہمنا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن وغیرہ۔ جو بھی کلمہ ضمیر ہے، اس کو بولتے ہیں نا جو نام کی جگہ پہ استعمال ہو، ہاں وہ ضمیر ہے۔ اور جو کلمہ بھی ضمیر ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ مثال لکھیں آپ، ہوا، ہما، ہم وغیرہ۔ آگے آپ ہوا، ہما، ہم۔ جو کلمہ بھی ضمیر ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے، منصوب متصل ہے، مجرور متصل، جو بھی ہے وہ ضمیر ہے، وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسم علم۔ اسم علم، اسم علم کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم کسی خاص نام، جو کسی خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز کا معنی ادا کرے۔ یہ اسم علم کی تعریف۔ ہر وہ اسم جو کسی خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز کا معنی ادا کرے وہ اسم علم کہلاتا ہے۔ خاص نام کی مثال بولیں، زید، احمد، خاص نا، یہ نعمان، لقمان، بشیر، کوئی بھی نام ہے، آپ کا نام مثلا کیا ہے؟ نیاز ہے، ہم اس کو نیاز
نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص شخص پہ بولا جا رہا ہے. خاص نام زید، احمد، بکر، عمر، یہ سب ایک خاص نام کا معنی ادا کر رہے ہیں. خاص جگہ جیسے مکہ، لاہور. آپ فیصل آباد کو لاہور کہہ سکتے ہیں، یا لاہور کو فیصل آباد. لاہور ایک معین چیز کا معنی، ایک خاص جگہ کا نام ہے. سیال کوٹ ہے، کراچی ہے، ملتان ہے، خاص جگہ کا معنی ادا کر رہے ہیں. جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے، مصر ہے، بغداد ہے، عراق ہے. یہ ہر ایک لفظ ایک خاص جگہ کا معنی ادا کر رہے ہیں. تو یہ بھی اس میں علم ہے. یہ خاص جگہ کی مثال ہوگی مکہ، مدینہ، لاہور وغیرہ. خاص چیز کی مثال آپ لے لیں، زمزم لے لیں، ایک خاص چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے، ایک خاص چیز کا نام. عجوہ ہے، ایک خاص چیز کا نام ہے. تو زمزم سمجھنا ایک خاص چیز کا نام ہے، ایک، اور عجوہ ایک خاص چیز کا نام ہے. تو ہر وہ اسم جو کسی خاص نام جیسے زید، احمد، بکر، عمر وغیرہ، خاص جگہ جیسے مکہ، مدینہ، لاہور، ملتان، مصر، مکہ، عراق، یہ خاص جگہ کا معنی ادا کر رہے ہیں. خاص چیز جیسے زمزم، عجوہ وغیرہ. یعنی اس میں علم کی 3 قسمیں بن گئی. جو خاص نام کا معنی ادا کرے وہ بھی اس میں علم ہوتا ہے. جو خاص جگہ کا معنی ادا کرے وہ بھی اس میں علم ہوتا ہے. جو خاص چیز کا معنی ادا کرے وہ بھی اس میں علم ہوتا ہے. یہ اس میں علم کی 3 قسمیں: خاص نام، خاص جگہ، خاص چیز. واضح؟ اب اس کے بعد ہے اس میں اشارہ. یعنی جو خاص نام یا چیز ہے جو اس میں علم ہے، یہ سب معرفہ ہوں، ہمیشہ بات ہوں. ہر کلمہ جو خاص نام کا معنی دے، خاص جگہ کا معنی دے، خاص چیز کا معنی دے، وہ ہمیشہ ہی سمجھ لو. اس کے بعد ہے اس میں اشارہ. ہر وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو اس میں اشارہ بولتے ہیں. ہر وہ اسم جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف کیا کیا جائے، اشارہ کیا جائے، وہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں. اس میں اشارہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. اشارہ قریب، ظاہری بات ہے یہاں قریب کی طرف اشارہ. متوسط بھی ہوتا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے. اشارہ بعید، اس میں اشارہ قریب کے لیے لفظ استعمال ہوں گے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ بعید کے لیے لفظ استعمال ہوں گے ذالکا، ذالکا، یہ بھی ہاذا، ہاذانی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی. ہم نے تھوڑا سا غلط لکھا دیا. ذالکا، ذالکا، تلکا، تالکا اور اولائکا. اس میں اشارہ یعنی کسی قریب کی طرف، میں کہوں ھذا الرجل، یہ آدمی. ایک مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو قریب کی طرف، ھذا بولا جائے گا. 2 مذکر قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو، ھذان بولا جائے گا. ایک مؤنث قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو، ھذی استعمال کیا جائے گا. ھذہ المرأہ، یہ عورت. 2 مؤنث قریب کی طرف اشارہ کیا جائے تو ہاتان استعمال کیا جائے گا. ہم کہیں گے ہاتان المرأتان، یہ دونوں عورتیں.
تو جمع کے لیے یعنی 2 سے زیادہ مرد ہوں یا 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو اس کے لیے ہاؤلائی، یعنی ہاؤلا مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. جمع کے لیے ہوگا واحد ہوتا ہے جو ایک کا معنی ادا کرے، تثنیہ جمع 2 سے زائد کا. تو ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے، یہ سب قریب کے لیے ہیں. ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے، ہاذہی واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے اور ہاؤلائی جمع مذکر و مؤنث کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس میں اشارہ بھائی یعنی آپ نے کسی دور کی طرف اشارہ کرنا ہے. واحد مذکر یعنی ایک مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو استعمال کریں گے ذالکا. تثنیہ مذکر یعنی 2 مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو جو دور ہوں اس کے لیے استعمال کیا جائے گا ذالکا. کیا؟ ذالکا. واحد مؤنث کے لیے یعنی بعید چیز ہو، مؤنث ہو، ایک ہو تو مانا لفظ استعمال ہوگا تلکا. جیسے قرآن میں تلکا امۃ قد خلت لہا ما کسبت، سورہ یعنی پہلے پارے کی آخری آیت ہے تلکا وہ امت تھی قد خلت جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جنہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تو امتن گول تاخر میں آ گئی نا، اس کا معنی مؤنث ہے. تو واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو تل کا استعمال ہوگا. تو تثنیہ مؤنث کی طرف جو بعید ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہو لفظ ہوگا تانکا. تل کا واحد مؤنث کے لیے، تانکا تثنیہ مؤنث کے لیے. اور جمع کے لیے استعمال ہوگا اولائکا یعنی بعید کی طرف اشارہ کرنا ہو جو 2 سے زائد ہوں لفظ ہوگا اولائکا. وہ مذکر ہوں تب بھی لفظ اولائکا ہی استعمال کیا جائے گا، وہ مؤنث ہو تو تب بھی یعنی اولائکا. اس میں اشارہ بعید جمع کے لیے مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. جیسے اولائکا هم المفلحون، اولائکا هم الراشدون. قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا. واضح؟ تو ہر کلمہ ان میں سے جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ اسم معرفہ ہوگا. یعنی ان الفاظ میں سے ہاذا، ہاذانی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالک، ذالک، تلک، تالک، اولائکا، ان الفاظ میں سے کوئی لفظ جہاں بھی آ جائے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. اولائکا لکھا ہوا کیسے ہے؟ اولائکا یہ حمزہ کاف اولائکا. تو اس میں اشارہ ہر وہ کلمہ جس کے ساتھ کسی چیز کی طرف کیا کیا جائے اشارہ کیا جائے وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے. اور اس میں اشارہ کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب عربی کلام میں معرفہ استعمال ہیں. ان کے آگے جو لفظ آئے گا ہاذا کتاب، ہاں وہ جو آگے والا آگا وہ بھی اسم ہوگا. اسم ہوگا، مشار الاسم ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک. یعنی یہ خود لفظ معرفہ ہوں گے. یہ ان کے ہم کہتے ہیں ہاذا کتاب، یہ کتاب، کتاب تو نکرہ ہے، ہاذا اسم معرفہ ہے. یہی چیز میں ہاں وہ تو نکرہ ہو گیا نا، وہ نکرہ ہوگا، یہ لفظ بس معرفہ. ہاں یہ لفظ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو. اس کے بعد ہے اسم موصولہ. اس میں لفظ سنا کبھی وصل، کیا کس کو بولتے ہیں ملانے کو، وصل ہے. صلہ رحمی سنا لفظ، صلہ کا معنی کیا ہوتا ہے ملانا، رحمی رشتہ داروں کو، رشتہ داری کو ملانا. وصل کا معنی جوڑنا ہوتا ہے. وصلہ یصل صلۃ جوڑنا، ملانا. واصل جہنم، واصل جہنم ہو گیا. جہنم واصل. تو اسم موصول جو ہے یہ پچھلی کلام کو جوڑنے کے لیے آ گیا تھا. مثال اس کی میں دوں. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین. اس کا عموماً ہر ایک کو ترجمہ آتا ہے یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ اب متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ متقین ہیں. آگے متقین کی آگے تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ متقین ہیں. پچھلی والی کلام کو ملا دے الذین کے ساتھ. تو یہ اسم موصول ہوتے ہیں. اسم موصول کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ یہ ہیں الذی، الزانی، اللذانی، الذین، الذین، التی، اللتانی، اللاتی، اللاتی اور اللائی دونوں تک. الذی، الذی، اللذانی، اللذین، التی، اللتانی، اللاتی، اللائی، التی، اللتانی، اللاتی، اللائی. جیسے قرآن پاک میں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، سورہ طلاق میں شاید آ رہا ہے. ایک مذکر چیز کو آگے ملانا ہو لفظ استعمال ہوگا الذی. واحد مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوگا الذی. تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا لفظ اللذانی. جمع مذکر کے لیے ہوگا الذین. یعنی مذکر کے لیے تین صیغے الذی، اللذانی، اللذین. الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے، اللذین جمع مذکر کے لیے. واضح ہو گیا؟ التی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اللاتی اور اللائی یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے استعمال. یہ دو لفظ جو ہیں یہ دونوں جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے. واضح؟ ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ عربی کلام میں استعمال ہو وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا. الذی آ جائے، اللذانی آ جائے، اللذین آ جائے، اللتی آئے، اللتانی آ جائے، اللاتی آ جائے، اللائی آ جائے. اسم موصول میں استعمال ہونے والا ہر ایک کلمہ معرفت ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ لفظ ہیں، وہ ہیں ما، من، ایون اور ایتن. یہ ما جس کا معنی جو ہو موصول ہوتا ہے. ما، من، ایون، ایتن، یہ چار لفظ ہو رہے ہیں. ہاں، ان کو بولتے ہیں اسم موصول متفقہ. کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں یہ والے، یہ اوپر جو پڑھے ہیں یہ والے الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی، یہ سب الفاظ اس کو بولتے ہیں اسم موصول متفقہ. متفقہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب کے سب موصول کے معنی میں استعمال ہونے میں متفق ہوتے ہیں. یہ اور کوئی معنی دیتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف استعمال ہی موصول کے لیے ہوتے ہیں. باقی ہے ما، من، ایون، ایتن، اس کو بولتے ہیں اسم موصول مشترکہ. مشترکہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ اور معنی بھی ادا کرتے ہیں. معنی نافیہ بھی ہوتا ہے، پڑھا ہے نا ہم نے. من جو ہے استفہامیہ بھی ہوتا ہے، امن خلق السماوات والارض استفہامیہ بھی ہوتا ہے. ایون، ایتن استفہام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو کیونکہ یہ اور معنی بھی دیتی ہیں، اور معنوں میں بھی مشترک ہیں، موصول میں بھی، اس لیے ان کو بولتے ہیں مشترکہ. ما، من، ایون، ایتن یہ بھی اس موصول کا معنی دیتے ہیں. اس کو مشترکہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ اور معنی بھی ادا کرتے ہیں. تو چوتھا ہمارا اسم ہے اسم موصول
جو پچھلی کلام کو آگے ملانے، یعنی وہ الفاظ یا وہ اسم جو پیچھے والی کلام کو آگے ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے، کلام کو جاری رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اسم موصول ہوتے ہیں۔ ان میں مذکر کے لیے کچھ اور مؤنث کے لیے 3 آتے ہیں مذکر کے لیے، الذی، اللذانی، اللذینہ۔ الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تسنیہ مذکر کے لیے، اور اللذینہ جمع مذکر کے لیے۔ ایگزامپل کے ساتھ جیسے ھذا رجل، ھذا ھذانی۔ سبح اسم ربکل، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی، الاعلی جو بہت بلند ہے، الذی خلق فسوا، وہ رب، الذی وہ رب، خلق جس نے پیدا کیا، فسوا اور برابر کیا۔ واحد کے لیے رب کا تیرا رب، الذی استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہ پیچھے ابھی مثال پڑھی ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، آ گیا الذین جمع، وہ لوگ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ الذی کا مطلب کیا ہے؟ الذی کا معنی وہ شخص یا وہ جو، آپ نے کہا واحد مذکر کے لیے، جیسے کتاب مذکر ہے، اس کے علاوہ بھی یہی یوز ہوتا ہے۔ ظاہری بات، ہر مذکر چیز کو جب آپ نے آگے ملانا ہے، یعنی ائتنی بکتابک الذی اشتریت، مجھے دو اپنی وہ کتاب جو تو نے اشتریت الیوم جو آج خریدی ہے۔ اب الذی نے اشتریت الیوم کو آگے ملانے کے لیے، یعنی ائتنی دو مجھے بکتابک اپنی کتاب۔ اب کون سی کتاب؟ وہ کہے گا الذی اشتریت الیوم، وہ کتاب جو آج خریدی ہے۔ الذی کا معنی وہ کتاب، اشتریت الیوم جو آج آپ نے خریدی ہے۔ تو یہ ایک بات واحد مذکر کے لیے۔ تو معنی عموماً اس کا وہ شخص وغیرہ کیا جاتا ہے وہ سیاق و سباق سے۔ تو الذی، اللذانی، اللذینہ یہ جمع، یہ مذکر کے لیے، اللہ، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللہ آئے گا مونس کے لیے، اللتی واحد مونس کے لیے، اللتانی تسنیہ کے لیے، اللاتی اللہ یہ جمع کے لیے۔ آگے ما، من، ایجن، ایتن، اور مثالیں تقریباً ہماری تقریباً لیکچر میں آتی رہیں گی اس کی، ہمارے لیکچر میں اس کی مثالیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ تو پڑھے آگے بھی 5واں، نامن ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی مسئول ہوتے ہیں، مسئول مطلب جیسے یہ اللہ جو کے معنی میں استعمال، سارے پڑھے آگے ہیں بہت اتنا، لیکن یہ آگے نامن ایاتن